ہمارے گھروں میں جو چیونٹیاں نکلتی ہیں تو یہ کس بات کی نشاندہی کرتی ہیں؟ ان چیونٹیوں کے نکلنے سے ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیے بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جن کے گھروں میں چیونٹیاں نکلتی ہیں، اور بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پہ چیونٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو چیونٹیاں ہونے کی وجہ کیا ہے، اور چیونٹی کیا ثابت کرتی ہے، اور چیونٹیاں گھر میں کیوں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ اے میرے نبی موسیٰ جائیے فرعون کے پاس اور اس کو سمجھائیے کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں نا، جب جانے لگے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ اگر میں فرعون کے پاس چلا گیا، وہ ویسے میرا سخت دشمن ہے اور اس نے مجھے قتل کروا دیا، مجھے مروا دیا، تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ایک فطری سوال ہے جو ذہن میں انسان کے آتا ہے کہ بھئی اگر ہم مر گئے، اگر ہم ختم ہو گئے، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ جو سوال آنا ہے فطری ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام بھلے نبی ہیں لیکن وہ فطری سوال ان کے بھی ذہن میں آیا کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا اگر فرعون نے ہمیں قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو پہلے بھیج رہا تھا فرعون کے پاس، لیکن اللہ نے پھر فرمایا کہ فلاں پہاڑی پر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پر پہنچے نا، تو اس پہاڑی پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پتھر پہ اپنا عصا مارو۔ انہوں نے جیسے اپنی لاٹھی ماری، وہ 2 ٹکڑے میں ہو گیا۔ اس کے اندر ایک اور پتھر، اس پہ لاٹھی ماری، پھر وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عصا مارتے تھے تو پتھر جو ہوتا تھا وہ 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر ایک اور تیسرا پتھر، اس کو بھی جب توڑا ہے نا تو اس کے اندر ایک بہت چھوٹی سی چیونٹی بیٹھی ہوئی، ایک مخلوق اللہ کی، اور وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ کان لگاؤ، دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے وہ ذات جو 3 پتھروں کی تہ کے اندر بھی مجھ جیسی حقیر ذلیل مخلوق کو نہیں بھولتا، اور تو مجھے یہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو دیکھو جہاں پر اسباب نہیں ہے نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے ان کو رزق پہنچا رہا ہے، بغیر کسی سبب کے۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھو حضرت عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے دور میں جب ابرہہ بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، کعبے کو توڑنے کے لیے آیا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا کہ اے ابرہہ تم مجھے میری بکریاں واپس کر دو، باقی اللہ جانے، اس کا گھر جانے، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابابیل کے ذریعے سے اس پورے ابرہہ لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں پڑھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آخرکار فجعلہم کعصف مأکول، ان کو چبائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ وہ آتی تھی طیرن ابابیل، وہ ابابیل چڑیا آتی تھی اپنے پنجوں میں اور چونچ میں ذرا سی وہ اٹکریا دبا کر لاتی تھی، جب پھینکتی تھی تو جو سوار ہوتا تھا اور ہاتھیوں کے پیٹ سے ان کے سوار جو لوگ سوار ہوتے تھے ان کے سر سے گھس کر ہاتھیوں کے پیٹ کے اندر سے ان کو چیرتا ہوا نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی بغیر اسباب، ایک پرندے کے ذریعے سے ابابیل کے ذریعے سے مدد کر کے دکھائی۔ لیکن جہاں اسباب ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر چیونٹیاں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے ہمارے گھر میں برکت آنے کی۔ برکت آنے کی کیسی؟ کہ آپ نے اگر ان کو مار دیا، آپ نے ایسا ہوتا ہے جہاں کچے گھر ہوتے ہیں تو عورتیں جھاڑو لگاتی ہیں تو ان کو ایسے ڈھا دیتی ہیں، تو بھائی یہ ان کے گھروں کو توڑنا ہی ہے نا۔ آپ اگر ان کے لیے مناسب ہو سکے تو آپ اتنی جگہ کو فی الحال کے لیے چھوڑ دیں، جب وہ چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جائیں نا اس وقت پھر آپ جھاڑو لگا لیں۔ اتنی رحم دلی آپ کر سکتے ہیں تو اتنی رحم دلی کر لو، ان کو بھیجنے کا سوراخ کے اندر وہ داخل ہو جائیں، اس کے لیے آپ آٹا لے لیں یا چینی لے لیں، اس کو لے کے مکس کر کے اکیلا اکیلا ان کے اوپر ڈال دیں، تو ان کو غذا بھی مل جائے گی، ان کو غذا مل جائے گی، وہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر چلی جائیں گی۔ چیونٹیاں بل سے باہر آتی جب ہے، ایک چیونٹی اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے کھانے کو جمع کر کے رکھے۔ چیونٹی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ کئی مہینے کا کھانا اپنی غذا کو جوڑ جمع کر کے رکھتی ہے۔ تو چیونٹی باہر آتی ہی جب ہے جب اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان چیونٹیوں کی خوراک ان کو دیتا ہے اور ان کو غذا پہنچاتا ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو وہ خوش قسمت لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں چیونٹیاں نکلتی ہیں، وہ ان کو غذا دے دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، وہ اپنے بلوں میں خود بخود چلی جائیں گی۔ وہ انہیں باہر رہنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، انہیں خود اس بات کا ڈر ہوتا ہے بارش نہ ہو جائے، ہم بہہ نہ جائیں، کہیں کوئی ہمیں جھاڑ نہ دے۔
تو وہ بس جب بھی باہر آتی ہیں اکثر و بیشتر وہ اپنی غذا کے لیے آتی ہیں، لے کر اپنے بل میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا کچے گھر اگر ہیں تو احتیاط رکھیں کہ اگر وہ اپنے سوراخوں کے آس پاس ہوں تو آٹا وغیرہ یا جو بھی مناسب ہو شکر وغیرہ ڈال دیں تاکہ وہ غذا لے کر اپنے اپنے گھروں کے اندر چلی جائیں، ان کو ڈھونڈنے کی اس طرح سے ضرورت نہ پڑے۔ اس کا اجر صلہ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو دے گا جو ایسا کام کریں گے۔